جناب مولا کائنات تاجدار حل عطا اخی مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب حیدر کرار میرے آقا کریم علیہ السلام کے اکھاڑے کے نامی گرامی پہلوان، میرے آقا کریم علیہ السلام کے دور مسعود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت جتنی بھی جنگیں جنہیں آپ غزوات کا نام دیتے ہیں لڑی گئیں، ہر جنگ کا حسن جناب حیدر کرار کی ذات، اس میں کوئی تردد نہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی بنتا ہی تب ہے جب وہ دل و جان سے فدائے مصطفیٰ بن جائے۔ لیکن ہر جنگ میں نمایاں اور ممتاز مقام اور حیثیت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حاصل رہی ہے۔ میں دیگر غزوات کے حوالے سے تو چند باتیں آپ سے ضرور کروں گا، لیکن میں اتنا تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج یوم شہادت ہے۔ ازلی بدبخت نے خدا کے علم کے مطابق ازل سے بدبخت ڈکلیئر ہونا تھا، قیامت کی صبح تک بدبختی کا داغ اس کے ماتھے پہ رہنا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اکھاڑے میں اترے یا جس بھی غزوے میں آپ نے قدم رکھا، ماننا پڑے گا کہ جناب حیدر کرار شہادت کی آرزو لے کے اترے ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جائے حضور کے نام پر اور اسے شہادت کی آرزو نہ ہو۔ لیکن آخری غزوے تک رب نے دھرتی پر شاید ایسا پیدا ہی کوئی نہیں کیا یا کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں جو علی کے سامنے آ کر اس پر وار کر۔ حضرت حیدر کرار کے سامنے آ کر وار کرنے کی کسی کو مجال ہی نہ تھی، اور پھر شاید یہ ازلی بدبخت ان گھڑیوں کا انتظار کر رہا تھا کہ علی کہیں رب کے دھیان میں ہو جائے، علی کہیں نماز میں لگ جائے۔ اور بڑا واضح ہے کہ علی پر شہادت کے وقت بھی جو وار کیا گیا ہے، میرے مولا پر جو شہادت کے وقت بھی ضرب لگائی گئی ہے، وہ سینے پر نہیں لگی، وہ وار پشت کا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ قیامت کی صبح تک علی علی کرنے والوں کے بھی سامنے آنے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی، جس طرح علی کے سامنے آنے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ ازلی بدبخت تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ علی پر وار کرنے والا وہ قاری نہیں تھا، میں اس چیز کا انکاری ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازی نہیں تھا، اور میں اس چیز کا بھی انکاری نہیں ہوں اور سارا جہان انکاری نہیں ہے کہ وہ نمازی نہیں تھا، پر مومن بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے! یہ بھی تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ وہ مومن بھی نہیں بہت تھا۔ اعلیٰ، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اگر وہ مومن ہوتا تو علی پر وار نہ کرتا، واہ واہ! اور اگر علی پر وار کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ نمازیں کدھر گئی؟ واہ واہ واہ! اور میرا ذوق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادات کدھر گئی؟ واہ واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بغض کے ہوتے ہوئے عبادات نہیں دیکھی جاتی، یاروں کا پیار دیکھا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ! اس سبحان لیے اللہ! یاد رکھیں بہت اعلیٰ کہ بھائی، علی پر وار کرنے والا بھی جرت نہیں کر سکا کہ علی کے سامنے آ کر اس پر وار کرے۔ واہ واہ! اور میں علی کو کئی حوالوں سے مقدر کا دھنی کہتا ہوں واہ واہ! اور مقدر کا سکندر کہتا ہوں۔ واہ واہ! جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور یہ جناب اسد اللہ الغالب رضی اللہ، بلکہ غالب علی کل غالب رضی اللہ تعالی، واہ واہ بلکہ فاتح سلاسل ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جس جنگ میں گھس جاتے ہیں اس کا پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ابھی 17 رمضان المبارک گزری ہے، وہاں بھی میرے حیدر کرار ذوق شہادت ہی تو لے کر میدان میں اترے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، گنتی 313 تھی نا یا 315 تھی، اس میں تردد کیا ہے؟ لیکن میں قطاریں کیوں کہہ گیا ہوں کہ ایک ایک کے پیچھے جذبوں کا وہ تلاطم تھا کہ پوری پوری جماعت لگتی تھی، اور پھر نتیجہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ 313 نہیں تھے، لیکن رب نے قرآن میں جو کہا ہے بے اربعۃ آلاف من الملائکہ، سبحان اللہ، وہ 4000 فرشتے تو ادھر سے اترے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھرتی پہ رہ کے لڑ رہے تھے وہ بھی محمدی تھے، جو عرش چھوڑ کر زمین پہ آ گئے تھے وہ بھی مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اس لیے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں آپ تشریف لے گئے نا، تو کفار کا لشکر تو آپ کو پتہ ہے اسلحہ سے لیس تھا، ظاہری ساز و سامان سے لیس تھا، اور اس کے پاس تمام سامان ضرب و حرب موجود تھا، لیکن دوسری طرف محمدی اکھاڑے کے پہلوان تھے، ایک ایک سواری پر کئی سوار ہو کے آنے والے، چند زریں، چند تلواریں اور ایک یا دو گھوڑے پورے میدان میں موجود ہونا، ظاہری طور پر اسباب کے لحاظ سے یہ جنگ کفار کے فیور میں جا رہی تھی، لیکن ایک آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ انہوں نے کہا ادھر والے تلواریں لے کے آئے ہیں، ادھر والے گھوڑے لے کے آئے ہیں، ادھر والے اونٹ لے کے آئے ہیں، ادھر والے زرہ بکتر لے کے آئے ہیں، اور ادھر والے محمد کا پیار لے کے آئے ہیں، ادھر والے کملی والے کا پیار لے کے آئے ہیں۔ اب کیا تھا؟ اب نظارہ یہ تھا کہ جب کفار مکہ مقابلے میں آئے نا، تو آنے والے نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ مبارک پلٹ کر دیکھا نا، تو انصار کا نام ہی انصار ہے، وہ تو مددگار تھے ڈے ون سے، انہوں نے تو کیا قربانی سرکار کے نام پر نہیں دے رکھی تھی، لیکن ہوا کیا؟ 3 ان میں سے سامنے آئے، چونکہ آج ٹاپک حضرت حیدر کرار کا ہے، اور میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی پوری جماعت، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن جب 3 انصاری سامنے آئے تو سامنے چونکہ عرب کے رؤسا مقابلے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا ہمارے مقابلے میں یہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ تو ان کے اندر غرور تھا، نخوت تھی، تکبر تھا، اور قبائل پرستی کا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کہا ہم کسانوں سے نہیں لڑنا چاہیں گے، ہمارے مقابلے کا، ہمارے ویٹ کا، ہمارے جوڑ کا کوئی بندہ میدان میں اتارا۔ اب میں بڑے احترام سے 3 نام لینے لگا ہوں، اور وہ 3 نام طبیعت کو اس قدر راس آتے ہیں نا، سبحان اللہ بھائی، کہ جن ناموں کی تسبیح مدینے والے کی زبان پہ جاری ہوئی ہو، وہ نام طبیعت کو راس نہ آئے تو پھر ایمان کے چگے کی سلامتی کی خبر لینی چاہیے۔ میرے آقا کریم ناموں کی ترتیب آپ جس طرح کر لیں، یا کوئی میرا سننے والا لسنر ہو، ویورز ہو میں سے ہو، وہ جس ترتیب سے لے لے، لیکن میں ابتدا علی سے کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اکھاڑے میں فرمایا این علی، لبیک یا رسول اللہ، این حمزہ، لبیک یا رسول اللہ، این ابا عبیدہ بن الحارث، کدھر ہے عبیدہ بن حارث؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اس مرحلے پر بھی میرے مدینے والے کے لب نازنین پر جو نام آئے وہ عرب کے کسی بھی جو بھی لڑنے کے لیے گیا تھا، آپ حضور میرے آقا جس کا نام لے لیتے وہ چھلانگ لگا کے میدان میں آتا۔ ایک تو سرکار نام لے کر اسے میدان کے لیے چن رہے تھے، اور دوسرا اسے
ذوق شہادت کی فراوانی بھی تھی واہ۔ اور تیسرا شہادت کا بےتابی سے انتظار بھی کیا تھا۔ بات۔ میں اس صحابی کو کدھر لے کے جاؤں جب واہ۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اس جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا جنت اس کی پکی ہے، تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا ادھر ہی الٹا دی۔ انہوں نے کہا اچھا بس میری جان نکلنے کی دیر ہے اور پھر مجھے جنت ملنے والی ہے۔ وہ اتنی بے جگری سے لڑا کہ آپ کو بدر کے 14 شہداء کی جو لسٹ ملتی ہے ان میں وہ موجود ہے۔ ہائے ہائے۔ جس نے کملی والے کا تو حضور تو جس کا نام لے لیتے وہ چھلانگ لگا کر میدان میں آ جاتا، بے شک۔ لیکن کملی والے نے بھی چن چن کے 3 نام واہ لیے ہیں۔ واہ واہ۔ ایک نام حضور کی سبحان زبان پر اللہ۔ علی کا آیا، ایک حمزہ کا آیا اور ایک عبیدہ بن حارث کا آیا۔ ایک نقطہ یہاں میں دے کر خوبصورتی کے ساتھ اس کو بسم اللہ۔ آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام تو کسی کا بھی لیتے، کیا انصار کو تو بغیر بلائے وہ میدان میں آگے تھے، لیکن وہ تو مقابل آنے والوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے، ہمارے جوڑ کے، ہمارے خاندان کے بندے بھیجو قریش میں سے ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط قریش میں سے انتخاب نہیں کیا بلکہ بنی ہاشم میں سے ہائے انتخاب ہائے کیا ہے۔ اور پھر ایک مزے کی بات سنو، واہ واہ۔ آج گائے گائے ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ سرکار کی آل کا نام لیتے ہوئے جھجک جاتا ہے، کوئی کملی والے کے خاندان کا نام لیتے ہوئے جھجک جاتے ہیں۔ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی قرابت مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے کچھ کیا کیوں اور کیسے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ واہ واہ۔ میرے مدینے والے نے پہلی جنگ میں ہی کہہ دیا تھا میں علی، حمزہ اور عبیدہ پر اسلام کے اس قلعے کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں جو سریا کی بلندیوں تک جائے گا، ہائے ہائے ہائے۔ لیکن پہلے مجاہدوں کا نام یا علی بولا جائے گا یا حمزہ بولا جائے گا یا عبیدہ بن واہ حارث واہ بولا واہ، جائے گا۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ بھائی، حاضرین سبحان اللہ۔ محترم، آپ جانتے ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکھاڑے کے وہ پہلوان ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ علی کی آج شہادت کا دن ہے۔ واہ۔ علی شہادت پا گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رب نے شہادت دینی بھی تھی اور سامنے سے کوئی وار کر کے علی کو شہید کر جاتا، یہ علی کے مزاج کے بھی خلاف تھا اور رب کی غیرت کے بھی خلاف تھا۔ اللہ 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 جس اللہ۔ علی نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا ہو اور پھر ایک ہاتھ میں خیبر کا در ہو اور دوسرے میں مرب کا سر ہو، ہائے ہائے ہائے۔ پھر تو وہ وہاں تو ذوق کچھ اور بنتا تھا، واہ لیکن واہ۔ علی تو ہر جگہ شہادت کا ذوق لے کے جاتا واہ رہا۔ واہ۔ میرے رب نے علی کو شہادت بھی عطا کی واہ واہ۔ اور سرکار کی زبان مبارک سے وہ کلمات حضرت حیدر کرار کے حوالے سے نکلے ہیں کہ قیامت کی صبح تک علی علی کرنے والے ترتے جائیں گے واہ واہ۔ اور علی سے جلنے والے سڑ سڑ کے سڑ